مہاجر مومنین کو اہل بیت سے خارج کر کے جب باقیوں کو اہل بیت ماننے والا تمہیں نظر آئے گا. دو اصول تھے، ان دو اصولوں کی وجہ سے شیعت نے جو سبق پڑھایا ہم پڑھتے چلے گئے. پہلے کو کہتے ہیں تولا، دوسرے کو کہتے ہیں تبرہ. تولا کہتے ہیں محبت میں غلوب کرنا، تبرہ کہتے ہیں نفرت اور بیداری میں غلوب کرنا. شیعت نے یہ دو اصول اپنی مذہب کی بنیاد رکھے، اور پھر جو مذہب ہے میں آگے جا کر وہ مذہب کے اصول بتاؤں گا. مذہب نے اپنے شیعہ مذہب نے اپنے اصولوں کی بنیاد میں دو چیزیں رکھی کہ ہم رسول اور آل رسول محمد اور آل محمد یا آل بیت یا خانوادہ حسین کے ساتھ ہم تولا کرتے ہیں اور سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، محبت میں غلوب کرتے ہیں، اور ہم ان کے مخالفین کے ساتھ بیداری، نفرت اور انتہائی قسم کا بغض رکھتے ہیں. تبرہ کہتے ہیں بغض کی انتہا کو، تولا کہتے ہیں محبت کی انتہا کو. گویا محبت میں غلوب ہو اس کو تولا کہتے ہیں، اور نفرت کے اندر غلوب ہو اس کو تبرہ کہتے ہیں. شیعہ کا بنیادی اصول تولا ہے اور شیعہ کا بنیادی اصول تبرہ ہے. یہ دونوں اصول میں شیعہ سے پہلے ثابت کروں گا، پھر اس کے بعد میں شیعہ نوازوں پہ لا کر رواج کو ختم کروں گا کہ کس کس میں یہ دونوں اصول موجود ہیں. جس میں یہ اصول موجود ہے وہ اپنے مخالف کو خود کافر کہے گا. جس میں یہ اصول موجود ہے وہ اپنے معاون کو اور اپنے حامی کو خود نبی سے بڑھائے گا، اللہ سے بڑھائے گا. زیادہ تولا اور تبرہ دینے والے نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ شیعہ مذہب نے تولا کا اصول دے کر یہ کہا کہ ہمارا امام ہم اس سے تولا رکھتے ہیں، اور یہ امامت کا سلسلہ نبی سے شروع ہوا. نبی سے علی کو، علی سے حسن کو، حسن سے حسین کو، حسین سے زین العابدین کو، زین العابدین سے آگے محمد باقر کو، محمد باقر سے جعفر صادق کو، جعفر صادق سے تقی علی، تقی لکی، اور پھر حسن تذکری کو، پھر حسن تذکری سے آگے یہ منتقل ہوا. تو 12 کے بعد جا کر بات سلسلے کو روکنا تھا نا، جس کو اسرائیلی کرتے تھے نہیں ہوتا نا. ان کا 49واں امام آج بھی پیرس میں بیٹھا ہے، ان کا 49واں امام آج آتا ہے اور عورتیں دو طرف سے آتی ہیں، اپنے بال بچھاتی ہیں. یہ قالینوں پہ نہیں چلتا، ہماری عورتوں کے بالوں پہ چل کے جاتا ہے. ہمارا صدر جن کا استقبال کرتا ہے، جس نے اپنے سلسلے کو نہیں روکا وہ بیچارہ پریشان. اتنا عشری نے کہا ہم اپنے سلسلے کو روکیں گے، اور سلسلے کو روکنے کے لیے اس نے کہا ہمارا جو 11واں امام تھا حسن عسکری، اس حسن عسکری کو اپنے سنیوں اور اپنے معاونین اور اپنے شیعوں کے اندر سے اس کو شادی نہیں ملی، لہذا اس نے نکاح کا پیغام ایک جننی عورت کو دیا، اور جننی عورت سے شادی کی. جنوں کی عورت سے چونکہ شادی کی جن نظر نہیں آتے، لہذا اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد نام کا، وہ بھی نظر نہیں آتا تھا، بیٹا بھی نظر نہیں آتا، ماں بھی نظر نہیں آتی. لہذا یہ بیٹا جب 5 سال کا ہوا اپنے شیعوں سے بیدار ہو کے، اپنے شیعوں سے یہ بیٹا محمد تنگ ہو کے یہ 70 عدد کا قرآن اس نے اٹھایا، اس نے تابوت سکینہ اٹھایا، اس نے صحیفہ فاطمہ اٹھایا، اس نے صحیفہ علی اٹھایا، اٹھا کر اپنے سرغار کے اندر چلا گیا. کچھ سالوں تک اس کے مریدوں کا آنا جانا رہا، تو دیتے رہے. لیکن ایک وقت آیا اس نے غار کا دھنا بند کر کے کہا جب تک تم شیعوں میں 313 مخلص مومن پیدا نہیں ہوتے میں تم سے منہ چھپا چکا ہوں، اب میں واپس نہیں آؤں گا. آج وہ غار کے اندر ہے، اور جب تک وہ نہیں آتا ہم قرآن غلط پڑھیں گے، غلط قرآن پڑھیں گے، صحیح قرآن نہیں ملتا. جب تک وہ نہیں آتا ہم کیا جس وقت آئے گا تو کیا کرے گا؟ ہم نے جو مسجدیں بنائی ہیں ان مسجدوں کے میناروں کو گرائے گا. جس وقت وہ آئے گا ان مسجدوں کی قبلوں کو ٹھیک کرے گا. جس وقت وہ آئے گا تو عمر اور ابو بکر جو محمد کے ساتھ سوئے ہوئے ان کو قبر سے نکال کر ان کے اوپر حد جاری کرے گا، ان کو سولی پہ لٹکائے گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکال کر درخت سے لٹکا کر اس کو آگ میں جلائے گا، اس پہ گھوڑے پر کھائے گا. یہ 12واں امام جس وقت آئے گا آ کر ابو بکر و عمر سے روزہ رسول کو معاف کرے گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ کے اوپر حد جاری کرے گا. تولا جس وقت عروج پہ گیا اس تولا نے یہ سبق دیا، تولا جس وقت عروج پہ گیا اس تولا نے یہ سبق دیا کہ یہ 12 امام ہم جس 12 اماموں کو مانتے ہیں یہ 12 امام اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، اللہ کے نور سے محمد پیدا ہوا، محمد سے وہ نور منتقل ہوا علی میں، وہ نور منتقل ہوا حسن میں، وہ نور منتقل ہوا حسین میں، وہ نور منتقل ہوا آگے زین العابدین میں، وہ نور منتقل ہوا آگے جعفر
کہا ہمارا ایمان ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، ماں کی رام سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان جو جس وقت اپنے عروج پہ کیا کہا ایمان ماں کی رام سے پیدا ہوتا ہے، زمین کے ماں گانا ماں یقون کو جاننے والا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان پر وہی کا سلسلہ آتا رہتا ہے، نبی کے جانے کے بعد وہی بند نہیں ہوئی بلکہ ہمارے ایمان پہ وہی آتی ہے۔ جس وقت عروج پہ گیا اس نے کہا ہمارا ایمان عالم الغیب ہے، اس نے کہا ہمارا ایمان حاضر ناظر ہے، اس نے کہا ہمارا ایمان مختار کل ہے، اس نے کہا ہمارا ایمان ریت کے ذروں کو جانتا ہے، اس نے کہا ہمارا ایمان پانی کے قطروں کو جانتا ہے، اس نے کہا ہمارا ایمان دنیا میں موجود ہر درخت کے ہر پتے کو جانتا ہے، اس نے کہا ہمارے ایمان سے دنیا کے اندر کوئی پتا ہلتا نہیں ہے جب تک ایمان کی اجازت ہوتی نہیں ہے، دنیا میں کوئی پانی کا قطرہ گرتا نہیں ہے جب تک ایمان کی اجازت ہوتی نہیں ہے۔ تمنا اپنے عروج پہ کیا اس نے اپنے ایمان کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہا، اس نے اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہا، اس نے اپنے ایمان کو معصوم خطا کہا، اس نے اپنے ایمان کو مختار کل کہا، اس نے اپنے ایمان کو عالم الغیب کہا، اس نے اپنے ایمان کو ماں کی رام سے پیدا ہونے والا کہا، اس نے اپنے ایمان کو حلال کو حرام حرام کو حلال کرنے والا کہا، اس نے اپنے ایمان پہ وہی کا سلسلہ جاری کہا، اس نے اپنے ایمان کو نبیوں سے اونچا کہا، تولا جو عروج پر تھا، لہذا اس تولا کی وجہ سے تبرہ پیدا ہوا، تبرہ یوں پیدا ہوا کہ اس نے کہا کہ جو ہمارے محمد آل محمد رسول اور آل رسول کا مخالف ہے ہم اس سے اعلان برات اعلان بیداری یوں کرتے ہیں، ہم تو اس طرح اعلان برات کرتے ہیں کہ ہمارا امام مصلی سے نہیں اٹھتا تھا، جھوٹی روایت کتابوں میں موجود، ہمارے جعفر صادق اور ہمارے امام باقر اپنے مصلی سے اٹھتے نہیں تھے نماز کے بعد جب تک 4 مردوں پر اور 4 عورتوں پہ لعنت نہیں کرتے۔ میں سنیو میں اس بات کی یہ بات کہتا ہوں اللہ قسم یہ کفریات زبان سے نکالنے کو دل نہیں کرتا، بات سمجھانے کے لیے ہمارے مفسرین اور ہمارے فقہا کہتے ہیں جائز ہے، اگر بات سمجھانا ہو تو یہ چیزیں بیان کرنا نقل کفر نواشد ہوتا ہے، اس لیے امام ہمارے مصلی سے نہیں اٹھتے جب تک 4 مردوں پہ 4 عورتوں پہ لعنت نہیں کرتے۔ کون سنیے کلیجہ پھٹتا ہے، کہا جب تک مصلی سے اٹھنے سے پہلے ابو بکر عمر عثمان معاویہ پہ لعنت نہ کرتے نماز پوری نہ ہوتی، اور جب تک 4 عورتیں اما عائشہ اما حفصہ اما ام حبیبہ اور اما ام خطب پہ جب تک لعنت نہ کرتے ان کی نماز پوری نہ ہوتی۔ جب تولا عروج پہ گیا ایک انسان کو بڑھا کے خدا بنا دیا، خدا کے نور کا ٹکڑا بنا دیا، جب تبرہ عروج پہ گیا تو جنتیوں کے سرداروں کو جنمی بنا دیا، جب تبرہ عروج پہ گیا تو کہا ایک دفعہ شیطان کو یہ بات آئی، شیطان نے دل میں سوچا ہمارے امام صاحب شیطان سے ملے، شیعہ نے کہا ہمارا امام شیطان سے ملا اور کہا شیطان تو بڑا لعنتی ہے، تیرے سے بڑا لعنتی دنیا میں ہے کوئی نہیں ہے، تو بڑا لعنتی ہے۔ شیطان نے آگے سے کہا نہ آپ کو غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی مجھے بھی تھی اور میں نے ایک دن اللہ سے کہا تھا اے اللہ میں کتنا بڑا لعنتی ہوں کہ مجھ سے بڑا لعنتی تو دنیا میں ہے کوئی نہیں ہے۔ شیعوں کی کتابوں میں جلال القیوم وغیرہ میں ملا باقر مجلسی کی اور ان کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں اور ان کو یہ مجتہد کہتے ہیں۔ کہا کہ کیا وہ میں نے اللہ سے کہا اللہ تیری کائنات میں مجھ سے بڑا لعنتی ہے کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہ شیطان یہ نہ سمجھنا تو سب سے بڑا لعنتی ہے، نہیں جا اگر تو نے اپنے سے بڑے لعنتی دیکھنے تو جا جہنم میں داروغہ مالک سے میرا سلام کہنا اور سلام کر کے اس کو کہنا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور مجھے وہ 2 جہنمی دکھا جو مجھ سے بڑے جہنمی ہے۔ کہا شیطان گیا حضرت مالک داروغہ جہنم کو جا کے سلام کہا اور سلام کہہ کے کہا اللہ تجھے سلام کہتے اور کہتے ہیں مجھے وہ 2 بڑے لعنتی دکھا، بڑے جہنمی دکھا جو مجھ سے بڑے جہنمی ہے۔ شیطان گیا داروغہ جہنم میں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا اور جہنم کی سب سے آخری نچلے درجے میں گیا، وہاں جا کے ایک صندوق کھولا، اس صندوق کے اندر شیطان نے دیکھا کہ اس سے بڑے جہنمی ابو بکر عمر جل رہے تھے، ابو بکر عمر جل رہے تھے۔ جس وقت تبرہ اپنے عروج پہ پہنچا تبرہ نے ابو بکر کو جہنمی کہہ دیا، تبرہ نے عمر کو جہنمی کہہ دیا، تبرہ نے ابو بکر عمر کو شیطان سے بڑے لعنتی کہہ دیا۔
میں کہتا ہوں ایسا مذہب نہیں ہوتا. انگریزوں کی عدالت کے اندر مسئلہ گیا, انگریز تھا, اس میں شیعوں نے کہا ہم جو پیٹتے, سنیوں نے جا کر درخواست دی کہ 10 محرم کے دن اور 9 محرم کو شیعہ جلوس نکالتے ہیں, اور اس جلوس میں یہ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, معاویہ اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ہمارے جذبات مجروح ہوتے تھے, ہمارا ایمان کھولتا ہے کہ ہمارے پیشموں کو یہ کافر کہتے ہیں, لہذا ان کو یہ کہو کہ یہ بے شک پیٹے, بے شک یہ مارے, یہ بے شک کیا وہ ماتم کرے, لیکن صحابہ کو گالیاں نہ دے, یہ جو صحابہ پہ تبرہ نہ کرے. جس وقت عدالت نے, انگریز کی عدالت نے شیعہ کو بلایا تو شیعہ نے آگے سے یہ بات کہی کہ ہم یہ بات قبول نہیں کر سکتے, اس لیے ان کو گالیاں دینا ہمارا مذہب ہے, اور مذہب کی عبادت ہے, ماتم بھی عبادت ہے, ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, یہ گالیاں بھی ہم عبادت سمجھ کے دیتے ہیں. جب یہ بات کہی تو اللہ اجر سے, اللہ جو کروڑوں رحمتیں کرے, سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری عدالت کے اندر جا کے اپنی سطح حنفی کا فتویٰ پیش کر دیا. دیکھو ہماری سطح حنفی کا یہ فتویٰ ہے کہ جو تمہارے ابو بکر کو گالی دے, جو عمر کو گالی دے, اس کا سر تم سے جدا کر دو. لہذا ابو بکر کو گالی دینا اگر ان کی عبادت ہے تو گستاخ ابو بکر کو قتل کرنا ہماری عبادت ہے. لہذا تم چھوڑ دو, تم پیچھے ہٹ جاؤ. یہ کریں گالیاں دیں, یہ اپنی عبادت کریں, ہم اپنی عبادت کریں گے. ہم روڈوں پہ اپنی عبادت کریں گے, یہ اپنی عبادت کریں, ہم اپنی عبادت کریں گے. جس وقت انگریز جج نے یہ عبارت پڑھی اور پڑھ کر کہا تمہیں منظور ہے, کہنے لگے نہیں, اپنا دعویٰ خارج کرتے ہیں, ہم اپنا دعویٰ خارج کرتے ہیں, ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ اس وقت محبت میں غلط. اور یاد رکھیں ہمیں ہمارے آقا نے, محمد الرسول اللہ نے یہ تعلیم دی ہے. ترمذی کی روایت ہے, میرے آقا نے فرمایا احبب حبیبک وضم عسى ان يكون بغيضك یوم ابغض بغیضک وضم عسى ان يكون حبیبک یوم. او میرے ماننے والے امتی مسلمان, اپنے بغضی اور اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی ایک دائرے میں کرنا, اس سے زیادہ نہ کرنا. ہو سکتا ہے کل تیرا دوست بن جائے. وہ احبب حبیب وابغض بغیضک وضم, اپنے دوست سے محبت اتنی کرنا جتنا ایک دائرہ ہو سکتا ہے کل تمہارا دشمن بن جائے. دائرے کے اندر رہو, دائرے سے نکلو نہیں, غلط نہ کرو. غلط ہو تولا بنتا ہے, غلط ہو تبرہ بنتا ہے. اس تولا اور تبرہ نے غور کرنا, اس تولا اور تبرہ نے کیا کیا. ہم حسین کو مانتے ہیں, ہم آل رسول کو مانتے ہیں, ہم حسین کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں, ہم حسین کو لباس رسول مانتے ہیں, ہم آل رسول کے ساتھ کربلا میں ہونے والے ظلم و ستم کی درجہ مذمت کرتے ہیں, ہم ان ظالموں پہ لعنت بھیجتے ہیں, ہم ایسے واقعات کرنے والوں کو ظالم اور باغی مانتے ہیں, ہم ان کو سب سے بڑے ظالم سمجھتے ہیں. لیکن ظالم کو ظالم کہنے اور مظلوم کو مظلوم کہنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ مظلوم کے نام پر خرافات کو عام کر دو. یہ مطلب نہیں ہے کہ حسین کے ماتم کے نام پر میرے سفید کپڑے اتار کے کالے کپڑے پہنا دو. یہ تو مطلب نہیں ہے کہ حسین کی شہادت کے نام پہ پورا مہینہ محرم کا شادیوں کو حرام کر دو. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حسین کے نام پر شبیلوں کو عام کر کے بدعتوں کو رواج دو. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تازیہ بنا کر اس تازیے میں قرآن رکھ کے اس کی توہین کرو. حضرت حسین سے محبت کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ حسین کے نام کی جو بلبل ہے اس بلبل کے نیچے سے گزرنے والا یہ سمجھے میری ساری مرادیں پوری ہو گئی ہیں اور اس بلبل کو سجدہ کیا جائے. بلکہ ایک بات کہتا ہوں, انٹرنیٹ پہ جو لوگ سرچ کرتے رہتے ہیں ان کو یہ چیز مل جائے گی. میں نے نیٹ پہ یہ بات دیکھی, ایک شیعہ ذاکر نے یہ بات کہی, کہنے لگا وہ لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان جگہ نے بنایا. اتنی عجیب بات ہے, جب آدمی سنتا ہے انسان کہتا ہے تم ہے, ان کی عقل پہ حیرت ہے. شیعہ ذاکر نے ایک بات کی, کہا تم یہ کہتے ہو محمد علی جناح نے پاکستان بنایا, حالانکہ محمد علی جناح کی جو دادی تھی اس کے سارے بیٹے مر گئے تھے, جناح نام کا کوئی آدمی نہیں تھا. اچھا پھر جس جناح نے پاکستان بنایا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں, محمد علی جناح نہیں ہے بلکہ حسین کا ذوالجناح ہے. یہ ذوالجناح ہے جس نے لہذا پاکستان کا بانی جب ذوالجناح ہے لہذا 10 محرم کو ذوالجناح کو سجدہ کرنا ہماری عبادت ہے, ذوالجناح کے سامنے جھکنا ہماری عبادت ہے. میں کہتا ہوں تمہاری عبادت پر بھی غیرت ہے, تمہاری عبادت پر بھی دکھ ہے. میں نے باتیں کہہ رہا ہوں, ان باتوں کو میں جوڑتا ہوں. میں کہتا ہوں تولا اور تبرہ یہ شیعہ نے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے
رسول سے محبت بہت غلط کرو، اور آل رسول کے جو فرضی مخالفین ہیں، فرضی مخالفین ان سے خود کرنا. اور فرضی مخالفین میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہانی کڑی کہ ایک جو باغ فطرت تھا، باغ فطرت رسول کی میراث تھا، رسول کی میراث ملنی تھی فاطمہ کو. فاطمہ آ گئی عمر کے پاس، ابو بکر کے پاس کہ مجھے میری جو ہے وہ میراث دے دو، میرے ابا کی زمین دے دو، میرے ابا کا باغ دے دو. ابو بکر نے بھی آگے سے لاتے ماری، عمر نے بھی لاتے ماری اور کہا ہم تمہیں باغ فطرت نہیں دیتے. یہ الگ بات ہے کہ باغ فطرت کیا ہے، لیکن جھوٹی کہانی کر کر یہ بات کہہ دی کہ چونکہ اماں فاطمہ کو ان دونوں نے ناراض کیا لہذا یہ دونوں کافر ہو گئے ہیں. ابو بکر بھی کافر، عمر بھی کافر. جھوٹی کہانیاں کر کر تولے اور تبرے کے نام پر انہوں نے اپنے مذہب کو ترویج دی. اور آج کا سنی ان کی باتوں پہ یقین اس لیے کرتا ہے کہ محبت تو حسین سے یہ بھی کرتا ہے نا، محبت تو حسن سے یہ بھی کرتا ہے، محبت تو فاطمہ سے یہ بھی کرتا ہے. لیکن میں سنی سے کہتا ہوں تیری میری محبت اندھی نہیں ہوتی، تیری میری محبت اندھی نہیں ہوتی. اندھی محبت وہ کرتا ہے جو اندھا ہوتا ہے، اور جس کے سامنے ایک آنکھ قرآن والی ہو دوسری آنکھ سنت والی ہو وہ کبھی اندھا نہیں ہو کرتا اور اندھوں کی باتیں مانا نہیں کرتا. یہ محبت بھی کرتا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہے، یہ نفرت بھی کرتا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہے. یہ محبت اور نفرت قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتا ہے. یہ کبھی محبت اور نفرت کی ذات سے اپنے پاس سے نہیں بناتا. اب آپ نے بات سنی، محبت کے نام پر شیعہ نے پہلا کام کیا، نظریات بگاڑے. محبت کے نام پر ہمارے رسم و رواج بگاڑے. اور آج جتنے رسم و رواج ہیں ہمارے معاشرے میں شیعہ کے پیدا کرتا یہ محبت کے نام پر ہے، تولا کے نام پر ہے. اب آ جاؤ ذرا ایک دوسرا طبقہ آیا جس میں یہی دونوں اصول نام میں لیا نہیں کرتا. اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں میرے تقریباً 10 سال ہونے والے یہاں کی کتابت کو، 10 سال تقریباً ہونے والے. میں کہتا ہوں ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جس نے ہمیں گالی دی ہم نے بدلے میں اتنا ہی کہا کہ تو ایسا ہے. ہم نے کبھی اس کو جواب میں گالی دی ہو. اللہ کو وقت نہ لائے جس وقت ہم اپنے اکابر کی طرز سے ہٹ جائیں، ہم اہل سنت کے اس اعتدال کے طریقے سے ہٹ جائیں. نہیں ہم ایموشنل نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا ہماری اسامہ مسجد کے نمازی نماز پڑھ رہے تھے، اس روڈ سے گزرتے ہوئے نعرے لگائے گے دیوبندی کافر کہا گیا. ہم نے دیکھا ہمارے طلبا کو تنگ کیا گیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کی قسم یہ سارے نادانی میں ہو رہا ہے. کسی نہ کسی دن اگر وہ کبھی اخلاق سے دعا کر کے ہمارے پاس آگے اللہ سمجھ عطا کر دے گا. اگر اخلاق کے ساتھ کسی طرح ہماری تبلیغی جماعت کے اچھے جاگے انشاءاللہ اللہ تبدیلی لے آئے گا. اس لیے ہم کبھی بھی یاد رکھو ہم رستے سے گزرتے ہیں یار دل میں دکھ تو کبھی آتا ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں آگے سے چہرہ پھیر لیتے ہیں. کیوں؟ ان کو علماء نے بتایا اگر دیوبندی کے سلام کا بھی جواب دو گے تو کافر ہو جاؤ گے، تم بھی کافر ہو جاؤ گے. لیکن ٹھیک ہے ہمارا جگر ہے ہمیں ڈال دو. ہم ان سلام کا جواب نہ دینے والوں کو بھی سلام کرتے ہیں. اسی ہمارے آقا کی سنت ہے، ہمارے آقا کی سنت ہے. ہم سلام کرتے رہیں گے کوئی جواب دے یا نہ دے، کوئی ہمیں سلام کرے یا نہ کرے. اس لیے اگر وہ کافر کہتا ہے تو میں تو نہیں کہتا نا، میں تو نہیں کہتا، میں سمجھ کہتا ہوں. اس لیے آجا تولا اور تبرہ شیعہ نے یہ 2 اصول دیے. ان 2 اصولوں کو جس نے لیا اس نے کیا کیا، اس نے علماء دیوبند کو کافر کہنے کے لیے غور کرنا. تولا کا طریقہ کیا اختیار کیا، تبرہ کا طریقہ کیا اختیار کیا. تولا کے لیے اس نے چنا تو وہ نام چنا جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ہے، محمد الرسول اللہ کا نام چن کر اس نے آگے سے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کو اعلیٰ مانتا ہوں. میں کہتا ہوں کون اعلیٰ نہیں مانتا بتا نا، میں نہیں مانتا تو مجھے کافر کہہ دے. جو محمد الرسول اللہ کو نبیوں کی اعلیٰ اللہ کے بعد کائنات کے سب سے برتر اعلیٰ نہیں مانتا وہ تو مومن ہی نہیں ہے. لیکن غور کرنا تولا جس وقت آتا ہے محبت میں غلط، میرے مانا کیا ہوتا ہے تولا کا محبت میں غلط. جس وقت محبت میں غلط آیا اس نے کہا میں محمد سے محبت کس طرح کرتا ہوں کہ میں محمد کو حاضر ناظر مانتا ہوں، میں محمد کو عالم الغیب مانتا ہوں، میں محمد کو مختار کل مانتا ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ موجود مانتا ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ کے نور کے 2 مطلب ہے. ایک مطلب ہے نور ہدایت، جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کو نور ہدایت نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. جو نور ہدایت قرآن کو نہ
कोई आदमी ये कहता है कि आका के जो हाथ थे, आका के जो दंदान थे, आका का जो जिस्म था, ये जिस्म अल्लाह के नूर का बना हुआ था, तो मैं कहता हूँ ये गलत कहता है। गलत इसलिए कहता है कि कुरान की कितनी आयतों का इनकार करता है। कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। जब कुरान मजीद ने हमें ये उसूल बताया कि हर नबी इंसानों से पैदा होता है, उसकी बीवी और बच्चे होते हैं, उसके माँ और बाप होते हैं, उसका खाना और पीना होता है, उसकी औलाद होती है, उसका दुनिया की कारोबार होती है। और काफिर यही इतराज करते थे कि यमशूना फिल अस्वाक, ये कैसे नबी है बाजारों में चलते हैं, ये कैसे नबी है याकुलून ताम, खाना खाते हैं, ये कैसे नबी है पानी पीते हैं। कुरान ने कहा जो पानी न पिए नबी नहीं होता, जो खाना न खाए नबी नहीं होता, जिसकी औलाद ना हो नबी नहीं होता, जिसकी माँ बाप ना हो नबी नहीं होता, जिसकी दुनिया के कारोबार ना हो नबी नहीं होता। बल्कि कुरान ने आगे पढ़कर कह दिया लौ अंज़लना मलकन लक़ुज़ियल अम्र, अगर हम नूर को नबी बनाते और बशर और इंसान को नबी न बनाते तो दुनिया का निजाम उलट दिया जाता और दुनिया के लिए इंसानों के लिए राहबर न बनता, रहनुमा न बनता। तो फिर तमन्ना ने और हद से ज्यादा मोहब्बत के गुलब ने ये बात कहवाई कि नबी अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, नबी जो है वो आलिमुल गैब है, नबी हाजिर है, नबी हर जगह मौजूद है। मैं कहता हूँ नाना ये तवल्ला है। और अहले सुन्नत वल जमात ऐसी मोहब्बत नहीं करते, बल्कि मोहब्बत वो करते हैं जो मेरे आका ने मुस्लिम शरीफ की रिवायत में खुद बता दी। फरमाया ला ततरूनी कमा अतरत नसारा इब्न मरियम, ओ मेरी उम्मत के लोगों, हज़रत ईसा के साथ जैसी मोहब्बत की गई ऐसी मोहब्बत का गुलाम मेरे साथ है मुसलमान वलाकिन क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु। लेकिन ये कह देना कि मोहम्मद अल्लाह का बंदा भी है, अल्लाह का रसूल भी है, इतना कह देना कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे भी है, अल्लाह के रसूल भी है। जब कोई आदमी बंदा के रसूल न कहे तब भी काफिर है, जब कोई आदमी रसूल कहे बंदा न कहे तब भी कुरान की आयतों का मुनकिर है, तब भी वो क्या वो सही नहीं। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि ये दोनों चीजें तमन्ना जिस वक्त आया, एक तमन्ना ने वहां गुलब किया, इस तमन्ना ने नबी की जात में गुलब किया। अब देखना उस तमन्ना ने कहा कि अली का मुखालिफ अबू बकर, उस तमन्ना गौर करना, उस तमन्ना ने कहा और उस तबर्रा ने कहा अली का मुखालिफ उमर, अली का मुखालिफ उस्मान, अली का मुखालिफ मुआविया, फातिमा की मुखालिफ आयशा, फातिमा की मुखालिफ हफ्सा, फातिमा की मुखालिफ उम्मे हबीबा। आप ये बताइए इंसाफ के साथ उसने सही कहा या गलत कहा? गलत कहा। इसलिए रोहमाओ बैनहुम, गौर करना, रोहमाओ बैनहुम, जब अली का मुखालिफ अबू बकर को कहे गलत कह रहा है, अली का मुखालिफ उमर को कहे गलत कह रहा है, जब अली का मुखालिफ उस्मान और मुआविया को कहे गलत कह रहा है। ये दोनों ये सारे आपस में शीर और शकर है, ये आपस में बहस, आपस में भाई आपस में मोहब्बत करते हैं। जिस तमन्ना ने आकर लोगों को ये बावर कराना चाहा कि अली के मुखालिफ है, दुनिया ने उसके नजरिए को थोप दिया कि नहीं ये अली के मुखालिफ नहीं है, ये आले रसूल से मोहब्बत करने वाले, ये आले रसूल के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखने वाले। बिल्कुल इसी तरह यहाँ एक तबका आया, उसने कहा जितने देवबंदी हैं सारे रसूल के गुस्ताख हैं, सारे रसूल के गुस्ताख हैं, सारे गुस्ताखान रसूल हैं। इसलिए ना और कोई न मिला ना लोगों को बर्दाश्त करने के लिए। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम लोगों ने देख लिया ये देवबंदी न गुस्ताखे रसूल है, न दुरूद के मुनकिर है, न जिक्र के मुनकिर है, न अहले के गुस्ताख है और न वलियों के मुनकिर है। तबर्रा ने आकर ये बताया कि ये रसूल के गुस्ताख है, अहले के मुनकिर है और वलियों को नहीं मानते, दुरूद को नहीं मानते, जिक्रुल्लाह को नहीं मानते। बताओ सही कहा या गलत कहा? तो गलत कहा। जब ये गलत कहा तो फिर मैं कहता हूँ तबर्रा में अपने उरूज पे जाने वाला, अपने तौर पर फर्जी फतवे घड़कर कहने वाला, चूंकि देवबंदी गुस्ताखे रसूल है, चूंकि देवबंदी वलियों को नहीं मानता, चूंकि देवबंदी दुरूद को नहीं मानता, लिहाजा यहाँ तक चलेंगे, इतना आगे बढ़ गए। कहा अगर किसी ने देवबंदी से बेटी ली या देवबंदी को बेटी दी तो काफिर हो जाएगा, और अगर जान पूछ के देवबंदी से हाथ मिलाया, मैं फर्जी नहीं कह रहा अल्लाह कसम, और मैं ये बातें मैंने कहा 10 साल नहीं कही है, मुझे मजबूर किया गया, इसलिए मैं बात कहता हूँ, मेरा ये अंदाज नहीं है, इसलिए मैं करता हूँ। कहा ये देवबंदी काफिर है और यहूदी के हाथ का ज़बिया खाना जायज़ है, देवबंदी के हाथ का ज़बिया हराम है, या ईसाई के हाथ का ज़बिया हराम है, और जो देवबंदी के हाथ का ज़बिया हराम है। फिर यहाँ तक कहा कि देवबंदी को बेटी देने वाला, देवबंदी से बेटी लेने वाला
کافر ہو جاتا ہے، اور جس نے جان بوجھ کے دیوبندی کو مصافحہ کر دیا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور اگر غلطی سے مصافحہ ہو گیا تو چلو وضو دوبارہ کر لے، اگر غلطی سے مصافحہ دیوبندی سے ہو گیا وضو دوبارہ کر لے، لیکن جان بوجھ کے مصافحہ کیا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ پھر میں اس بات کہتا ہوں، میری باتوں کا آخری لوہار کی چھٹ مارتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ آج سے اپنے مسلک کا بھی مسلمان بتا دو جس نے کسی دیوبندی سے کبھی مصافحہ نہ کیا ہو، جس نے کسی دیوبندی کو کبھی سلام نہ کیا، اور جس کی بیٹیاں دیوبندیوں کے گھروں میں اور جن کے گھروں میں دیوبندیوں کی بیٹے بہنیاں وہ تو اپنی خیر منائیں، وہ تو اپنے ان فتووں کے مطابق کافر ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں پھر کہتا ہوں شیعت نے اپنے نظریات کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے اور دین محمدی کا سہارا کرنے کے لیے، سنت محمدی کو مٹانے کے لیے شیعت نے 2 اصول دیے تھے، ایک تمنا کا، ایک تبرع کا۔ محبت میں غلط کرو، نفرت میں غلط کرو، اور جس نے محبت میں غلط کیا، جس نے نفرت میں غلط کیا، اس نے اپنے مخالفوں کو کافر نہیں بدتر کافر کہہ دیا۔ پھر میں آخری مور لگا کے جانا چاہتا ہوں کہ جس کو آج کافر کہا گیا 7 بندے میں گنا کرتا ہوں، میں آج گن کے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں تم ان کی نظیر لاؤ کہ دنیا سے گئے۔ میں دنیا میں رہنے والوں کا تقابل نہیں کرتا، بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، بندہ کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو دیوبندیت سے رہے، جنہوں نے دیوبندی کیا وہ تعلیم دی اور تعلیم سیکھی، جس وقت ان کی روح قبض اور دنیا سے گئے تو ان کی قبروں سے خوشبو آئی تھی۔ پہلا بندہ جو دیوبندی تھا اور دنیا سے گیا اور میانی شریف کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا، لاہور میں آج بھی اس کی قبر ہے، حضرت لاہوری دنیا سے گیا، قبر سے خوشبو آئی۔ دوسرا بندہ مولانا موسیٰ لاہور کے اندر حدیث پڑھانے والا دنیا سے گیا، قبر سے خوشبو آئی۔ حضرت مولانا عبداللہ شریف دنیا سے گیا، قبر سے خوشبو آئی۔ عبداللہ شریف کا بیٹا حضرت مولانا غازی عبدالرشید شریف دیوبندی تھا، دنیا سے گیا، قبر سے خوشبو آئی۔ حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری دنیا سے گئے، قبر سے خوشبو آئی۔ حضرت مولانا عبدالغفور ندیم دیوبندی پھر دنیا سے گئے، قبر سے خوشبو آئی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں نا، باقی ہم اس وجہ سے کہ کوئی ہمیں کافر کہے تو ہم بدلے میں کافر کہہ دیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ غلوب نے ایک کام یہ کیا، وہاں بھی یہ کام کرایا، اب غلوب دوسرا کام کرتا ہے۔ غلوب جس وقت محبت میں ہوتا ہے تو غلوب دوسرا کام کرے گا کہ یہ نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس میں سارے نکلو جلوس نکالے، یہ دیگیں پکتی تھی اور دیگیں جہاں پر پکتی تھی وہاں پر 6 فٹ کا کھڈا بننے لگا، 2.5 فٹ چوڑا، 6 فٹ لمبا، اور غلوب نے جہاں پہاڑوں میں اشتہار دیے، حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے، نالین کی تصویر ہے اور 6 فٹ نالین ہے۔ شمائل کی کتابیں کہتی ہیں، حدیث کی کتابیں کہتی ہیں ہمارے آقا کا قد متوسط تھا، متوسط اور درمیانہ تھا۔ جس آدمی کا پاؤں 6 فٹ ہو اس کا قد کتنا بڑا ہوگا، جس کا پاؤں 6 فٹ ہو اس کا قد، اور پھر دنیا کے سامنے کچھ شادی کھلی۔ میرے بھائیوں میں کہتا ہوں غلط اور محبت میں غلط اور نفرت میں غلط انسان سے غلط فہمیاں کراتا ہے، انسان سے غلطیاں کراتا ہے۔ اللہ رب الجلال ہمیں حق کے اوپر قائم رکھے، اقوالوں کے ساتھ قائم رکھے، غلط فہمیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔